ہو تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں ہو حیران ہوں میں. Hello, assalamu alaikum guys. He's just trying to show off. He's been getting a lot of compliments for his voice lately, so you know. نہیں یار, میں ایکچولی نصیر الدین شاہ کی مووی کا ایک بہت فیمس گانا گا رہا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ we're featuring نصیر الدین شاہ. Of course, that's the only reason, right? Yeah, well, absolutely, I think that is the only reason. تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو. Well guys, جس اسٹار کا آپ کو انتظار تھا, نصیر الدین شاہ صاحب آج ہمارے ایپیسوڈ میں فیچر ہو رہے ہیں. اور نصیر الدین شاہ صاحب آپ کو داستان گوئی کرتے نظر آئیں گے. داستان گوئی ایک آرٹ فارم ہے اردو کا, جو کہ فلمیں آنے کے بعد جب سے ٹاکیز آئی تھیں انڈیا میں, اولڈ ٹائمز آئی تھنک 1920s سے جب ٹاکیز آئی تھیں, تو اس زمانے سے یہ داستان گوئی کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تھا. اس کو پھر سے الائیو کرنے کے لیے مسلم وائس کی جو ایشین سوسائٹی, ان کی مسلم وائس نے ایک بہت ہی ایکسکلوسیو ایونٹ منعقد کیا تھا یہاں پہ نیو یارک میں, جہاں پہ بہت ہی ایلیٹ کلاس آئی ہوئی تھی پورے امریکہ سے, اور نصیر الدین شاہ صاحب یہاں پہ داستان گوئی کر رہے تھے. ویری انٹرسٹنگلی یہاں پہ کئی ایسے آڈینس میں لوگ تھے جو کہ اردو بالکل نہیں سمجھتے تھے. یہ لوگ امریکنس تھے اور پھر بھی اس کے باوجود اردو داستان گوئی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. تو چلیے چل کے ہم پہلے نصیر الدین شاہ صاحب کو داستان گوئی کرتے دیکھتے ہیں. تو حاضرین, پیش ہے داستان عمر عیار اور آفت جادو کی. آفت جادو کا افراسیاب کو بھرے دربار میں ذلیل کرنا, افراسیاب کا غیظ و غضب میں آفت جادو کو انبار ہیزم پہ جلانے کا حکم, عمر کا عیاری اور مکاری سے آفت کو چھڑا لینا. تو حاضرین, جیسے کی روایت ہے, ساقی نامہ. اے ساقیے خوش جمال میرے, اے دل برے زی کمال میرے, اے میرے انیس و یار ساقی, اے میرے وفا شعار ساقی, ہے سیر طلسم اب دل کو منظور, کر دے مجھے جام میں سے مخمور, سرسبز رہے بات میری اے جاہ, جو دیکھے کہے کہ ماشاء اللہ, ہو شاہد داستان کا وہ حسن, نکھرے رنگ بیان کا وہ حسن, اے جا بیاں کرو فسانہ, مشتاق سخن ہے سب زمانہ. تو سخن سازان مانیے دل فریب اس طرح فرماتے ہیں کہ افراسیاب شکست کھا کے اپنے محل میں بیٹھا ہے اور چاہ رہا ہے کہ برق چشمک زن کو طلب کر کے بحر مقابلہ مہرخ کے روانہ کروں. اس وقت ایک ساحر زبردست آفت جادو نام مقرب بارگاہ شاہی سردار ذی احترام کے حال پر شاہ کے ہنس پڑا. افراسیاب رنجیدہ بیٹھا تھا. اسے بیجا خندازن ہوتے دیکھ کر باغضب تمام فرمایا, بے ادب, بجائے افسوس و گریہ کے حال پر اپنے مالک کے ہنستا ہے. آفت جادو نے کہا, اے بادشاہ, میں عمر اور مہرخ کے اقبال کو دیکھ کر ہنستا ہوں کہ کیسے کیسے ملازم اور جانثار سامری اور جمشید کے یادگار ان کے ہاتھوں سے ذلت اٹھاتے ہیں اور بھاگ بھاگ آتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ عمر پہ فتح یاب ہونا مشکل ہے. افراسیاب ان کلمات اللہ تعالی سے آگ ہو گیا اور کہا, بد سیر, نالائق, دور ہو, آج سے دربار میں نہ آنا. تو شوکت حریف کی بیان کر کے میرے اہل دربار کی دل شکنی کرتا ہے, زیادہ اس ثواب سے خلاف قدم دھرتا ہے. اب آفت جادو معزز ساحر ہے, اس کے سخنان درشت کی تاب نہ آئی اور گویا ہوا کہ اے افراسیاب, اسی غرور اور استکبار سے سامری نے تجھ پر یہ بلا نازل کی کہ غرور جس نے کیا مورد عتاب ہوا, معلم الملکوت آج تک خراب رہا. ان ذلتوں کو بھی اٹھا کر تو باز نہیں آتا. میں سچ کہتا ہوں, عمر کو تو قتل نہ کر سکے گا, بلکہ دین بھی اس کا مجھے سچا معلوم ہوتا ہے. کیا بات ہے یار, غالب ہو, معصوم ہو یا اجازت, نصیر الدین شاہ کی پرفارمنس is simply fabulous man.
I know. These types of events are really important, I think, in our community because a lot of places we're just losing our culture and the youth is attracted and they come and it helps keep our culture alive. So I think it's really good. Absolutely. और जिस इवेंट को अभी हम लोगों ने दिखाया आपको दास्तान गोई, इसकी जो ऑर्गेनाइजर हैं रेचल कूपर, चलिए उनसे चल के बातें करते हैं. और एक मजे की बात यह है कि रेचल ना ही पाकिस्तानी है और ना ही उर्दू समझती हैं. So Rachel, tell us what's going on here? Well, you know, we're having a festival called Muslim Voices, Arts and Ideas here in New York, which is a very exciting festival, and we want to really share the diversity of Muslim voices and Muslim culture and civilization with New Yorkers, and many of them are, in fact, Urdu speakers. Okay, hold on. So the thing is, we just saw that Dastan Goi is very Urdu based, okay, and your audience had all kind of people. They were American, they were Chinese descent people, they were Indian, Pakistani. So how do you get all this kind of crowd, and do they understand Urdu really? Well, no, they don't, and I don't either. But I understand theater, and I understand storytelling, and I understand the animated way that the actors were interacting with their characters. So even though I missed a large part of it, I got something that was very special and very specific, and that was very exciting. That's really cool. So you guys are working a lot for Urdu, and a lot of viewers who are watching you know Urdu pretty well. And if they would like to contribute to somehow to the organization, how can they approach you guys? Well, let me just say, even just by if they want to come out perform, or join the organization in any way. Well, the Asia Society would love to have more of the Urdu speakers. I have to tell you, we don't often have an Urdu program, but we have had several mushaira where we've had Urdu poets and then tried to share that with English speakers. And usually it's probably around 70% Urdu speakers, but there's a real interest, and we're in New York. People are hungry to know more about each other, and what better way than sharing stories such as this one. Absolutely. We wish you guys all the best and keep working for Urdu the way you guys are doing. Thank you.